جی ناظرین، دا بیس سے ڈاکٹر خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آج تیسرا روز ہے ایکسپو میں لینڈ اسٹار کا. ان سے جانتے ہیں مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم کرے، آپ نے بہت جلدی سکسیس ہوئے ہیں پراپرٹی کے اندر. اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ جو کمٹمنٹ کریں پوری کریں، آپ جو وعدے کلائنٹس کے ساتھ کریں ان کو نبھائیں، سبز باغ نہ دکھائیں، جھوٹ نہ بولیں اور ڈیلیور کریں. اس کے علاوہ اور کوئی میکنزم نہیں ہے. اگر آپ میں یہ ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ پروجیکٹ سکسیزفل ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو نیو پروجیکٹ آپ نے کیا ہے اس میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ابھی کرنٹ؟ دیکھیں، ہائی رائز کو بیچنا، جس کے بارے میں نارملی ایک کانسیپٹ ہے جی، نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی، مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چیلنجز لیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ گرو بھی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے آپ کا کون سا پروجیکٹ تھا جو دا بیس سے پہلے؟ بیس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم نے الفا ہوم کیا، غوثیہ کالونی کیا، کافی سارے پروجیکٹس ہیں. گرین لینڈ ہاؤسز اینڈ اپارٹمنٹس کیے، ڈاک پرائم اپارٹمنٹ، ایف ایس پرائم اپارٹمنٹ، کوئنز روڈ ایف ایس پرائم اپارٹمنٹ، جے روڈ ایل او ایس، کافی سارے پروجیکٹس ہیں ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے پہلے جو آپ نے کوئی پروجیکٹ تھے اس میں کچھ چیزیں بائی کی ہیں، وہ دا بیس پہ بھی آپ کے ساتھ انوالو ہو؟ دیکھیں، کاروبار کا اصول یہ ہے، ایک آپ کریانے کی دکان بھی ڈالیں نا تو اصول یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آئے، اگر وہ آپ سے ڈبل روٹی لینے آ رہا ہے تو ڈیلی ڈبل روٹی اسے لینی چاہیے. اگر وہ آپ سے دودھ لیتا ہے تو ڈیلی وہ آپ سے دودھ لے، جب بھی اس کی ضرورت ہے. اور اگر جس بندے نے آپ سے ایک دفعہ پراپرٹی لی ہے اور وہ آپ سے دوبارہ پراپرٹی لے رہے ہیں تو اٹ مینز یو آر سکسیزفل. اچھا ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایک پرسنل میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ایک کلائنٹ آپ سے پراپرٹی اس نے لی ہے، کیونکہ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ویورز دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس ہو جائے. وہ بندہ اگر آپ کے پاس کچھ کلائنٹ لے کے آتا ہے، کیا اس پہ اس کو بینیفٹ ہے کوئی؟ دیکھیں، دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. اگر ایک کلائنٹ میرے پاس ریگولر آ رہا ہے اور وہ کل کو اپنے دوستوں کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی میرا بھی فرض بنتا ہے، اگر وہ مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو میں بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کروں، چاہے کسی صورت پہ بھی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، کس حد تک آپ فیور دے رہے ہیں کلائنٹ کو؟ سم ٹائم کوئی کلائنٹ کہتے ہیں جو پرسنل ہوتے ہیں، کلائنٹ کے پاس ایشو ہوتے ہیں، پیمنٹ کے ایشو ہوتے ہیں، کیا اس میں بھی آپ اس کے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو پلان ہے، میں کلائنٹ کی مرضی کا بھی کہہ دیتا ہوں کہ چلیں اس کو ہم فلیکسیبل کر لیتے ہیں. ڈاؤن پیمنٹ ہماری ایک مجبوری ہے، ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر ہم فلیکسیبلٹی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ آئے گی تو ہم فردر کام کر سکتے ہیں. بقایا جو روٹین کی پیمنٹس ہیں، منتھلی انسٹالمنٹس ہیں، بیلون پیمنٹس ہیں، ان کو آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پراپرٹی کے والے سے آپ سینئر ایک، آپ کا ایک بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، یہ جو نئے لوگ مارکیٹ کے اندر ہیں، آپ کیا ان کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ سر، ایک ہی میسیج ہے، کام کریں، صدقے دل سے کام کریں، اپنے اندر لالچ رکھیں، لیکن لالچ کی جو مقدار ہے نا اس کو کم کر دیں اور کام کو فوکس کرتے ہوئے تہیہ کریں، فیصلہ کریں. اگر تو آپ نے اس انڈسٹری میں رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اڑنا بچھونا کھانا پینا اسی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر جھوٹ اور غلط وعدے ان دونوں کو تو سائڈ پہ نکالیں سب سے پہلے. اس کے علاوہ ڈیلیورنس از ویری امپورٹنٹ. جیسے آپ کے لیے کپڑا پہننا امپورٹنٹ ہے، آپ کو چہرہ دھونا امپورٹنٹ ہے، اسی طرح ہی ہر چیز سے بڑھ کے ڈیلیورنس امپورٹنٹ ہے. اچھا سر، آج کل تو آپ کو پتا کہ ڈراپ ڈاؤن ہوا ہے پراپرٹی کے والے سے، اس وقت جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، معذرت کے ساتھ، جس کو آپ ہر بندہ کہتا ہے ڈراپ ڈاؤن ہوا، ڈراپ ہو گئی، پراپرٹی ڈاؤن ہو گئی، لوگ مارکیٹ میں نہیں ہیں، وہ پرابلم یہ ہے کہ بھائی یہی تو ٹائم ہے بائی کرنے کا. یہ کیوں نہیں آپ لوگ سمجھتے کہ جس کو آپ کہتے ہیں جی مندہ ہو گیا، جس کو آپ کہتے ہیں جی گاہک نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جی بیسکلی اینڈ یوزر تو ہر وقت موجود ہے. ہاں، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں یار جو انویسٹر ہے نا وہ مارکیٹ میں نہیں ہے. اور انویسٹر دو چیزوں سے شیکی ہوتا ہے. نمبر 1 ملک کے حالات، نمبر 2 کیونکہ آج کل کائبر ریٹ بہت زیادہ ہے تو لوگ بجائے کہ پیسہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کے دے پریفر کہ وہ بینک میں پیسہ رکھیں. دیکھیں جی، جب کروڑ روپے کے اوپر ایک ہینڈسم اماؤنٹ مل رہی ہے، ایک 10 لاکھ کے اوپر بینک آپ کو کوئی بھی اماؤنٹ آفر کر رہا ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں یار میں کیوں. لیکن لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ غلط کام ہے، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے. میرے نبی نے کاروبار کو، انہوں نے خود بھی کاروبار کیا، انہوں نے تجارت کی اور میرے نبی نے پسند فرمایا. اور جتنا آپ پرانا ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہر پیغمبر ہر نبی نے کام کیا، تجارت کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ الفا ہومز، اس کے علاوہ دا بیس،
تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو پتہ تھا کہ آپ اس طرح اس حد تک کامیاب ہو جائیں گے اس پروجیکٹ میں؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح میں ایک بات کہتا ہوں، ماں باپ کی دعائیں سب سے پہلے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں برائے، اس کے علاوہ آپ جیسے دوستوں بھائیوں کا تعاون اور ساتھ بڑا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کی ڈیلیورنس کمٹمنٹ وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے صرف یہ بات کہی تھی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اور میں نے جو ریئل گراؤنڈ ہے میں نے آف گراؤنڈ کا کام نہیں کرنا، میں نے فائلوں کا کام نہیں کرنا، میں نے اگر پلاٹ بھی بیچنا ہے تو آن گراؤنڈ بیچنا ہے، میں نے کوئی جگہ بھی بیچنی ہے، اپارٹمنٹ بیچنا ہے، کوئی بھی چیز بیچنی ہے تو وہ آن گراؤنڈ ہوگا تو بیچوں گا، ورنہ نہیں بیچوں گا۔ تو میرے خیال سے یہی کامیابی کا راز ہے کہ آپ نے لوگوں کو جھوٹے یا وعدے یا وہ سبز باغ نہیں دکھائے، آپ نے ریئل گراؤنڈ پہ چیزیں دکھائی ہیں اور ان چیزوں کو دکھا کے آپ نے بیچا ہے۔ اچھا سر، اتنے پیریڈ کے اندر کوئی ایسی جگہ جہاں آپ ڈسپوائنٹڈ ہوئے ہوں؟ ڈس اپوائنٹیڈ ڈیفینیٹلی کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جب آپ گرتے ہیں نا تو وہ جو اٹھنا ہوتا ہے نا وہی آپ کو ہمت دیتا ہے۔ تو یہ زندگی کے معاملات ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ڈس اپوائنٹ کیا اور زندگی کے نشیب و فراز یہ زندگی کا حسن ہے۔ اگر زندگی میں غمی خوشی نہیں ہوگی، خوشی ہوگی تو غمی کا احساس کیسے ہوگا؟ اگر غمی نہیں ہوگی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں خوش ہوں؟ اسی طرح ہی اگر مصیبتیں نہیں ہوں گی تو آپ کو راحت کیسے مل سکتی ہے؟ اور اگر آپ راحت کا احساس لے کے پھریں گے تو آپ کو کیسے ہوگا کہ غمی کیا چیز ہے؟ تو لائف کے پارٹ ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہے، سو میں کہتا ہوں کہ ہر فیز کو آپ انجوائے کریں، لیکن فوکس اگر آپ کا کلیئر ہے نا تو آپ نکل جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کے اندر جن لوگوں نے آپ سے پلاٹ بائی کیے ہیں یا جنہوں نے نہیں کیے ان کے لیے ایک میسیج چھوٹا سا۔ دیکھیں، کسی بھی پراپرٹی کے اندر جب آپ کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں تو سب سے ضروری ہوتا ہے اس کا آن گراؤنڈ ہونا۔ اب آپ پہلے دن سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جی ہر چیز بنی بنائی مل جائے، ہمیں آپ موقع پہ ہر چیز دے دیں۔ دیکھیں، ہر چیز کو ایک ٹائم لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں بھی ایک ٹائم سپین ہے۔ اس طرح یہ تو ہم ہیں جو کہ زمین کو یا چیزوں کو یا اپارٹمنٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ سو پیشنس از ویری امپورٹنٹ کسی بھی کام میں۔ آپ کو سب سے پہلے یہ چیز کی شیورٹی ہے، جگہ موجود ہے، اوکے، پلاٹ موجود ہے، اوکے، اپارٹمنٹ بلڈنگ موجود ہے، اوکے، اپارٹمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، اوکے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ود دا پیسیج آف ٹائم ہر چیز ڈلیور۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم جو بھی ٹائم اسپین دیں، جو ہم آپ کے ساتھ وعدہ کریں، اس ٹائم کے اندر آپ کو ہر چیز ملے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔